نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود بآواز بلند۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے موجود ہیں، کیونکہ جو شعراء ہوتے ہیں اور اشعار کو ترتیب دیتے ہیں تو وہ پہلے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اشعار ان کے بنتے ہیں۔ تو یقیناً آپ سب پڑھے لکھے ہیں، تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ پڑھے لکھوں کے سامنے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک عالم دین ایک شہر میں گئے، وہاں جا کر کہا کہ آپ امام حسین کو جانتے ہیں؟ تو سامعین نے کہا جی ہم جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا جب آپ جانتے ہیں تو مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اگلے دن گئے، دوسری محرم کو خطاب کرنا تھا، پھر سامعین کے سامنے انہوں نے پھر وہی سوال دہرایا، کیا آپ امام حسین کی شخصیت سے واقف ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں جانتے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے اگر ہم کہتے ہیں جانتے ہیں تو پھر یہ خطاب ہی نہیں کریں گے، ہم تو ان کو سننا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے تو اب مولانا صاحب نے کہا جب آپ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کو بتانے کا فائدہ۔ پھر تیسرا دن جب وہ گئے ہیں تو وہاں جا کر سامعین پریشان، کیا مولانا خطاب کریں گے تو کیسے کریں گے، ہم محظوظ کیسے ہوں گے؟ تو آپ جا کر وہیں سوال دہرایا، کیا آپ شخصیت امام حسین سے واقف ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، آدھے جواب دے رہے تھے، آدھے خاموش تھے۔ آدھوں نے کہا ہم جانتے ہیں، آدھے کہہ رہے کہ ہم نہیں جانتے۔ تو اب مولانا صاحب نے کہا کہ جو جانتے ہیں وہ ان کو بتا دیں جو نہیں جانتے۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ صادقین کی شخصیات سے واقف ہیں، بلکہ صادقین بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام ہستیاں کیا ہیں، صادق ہیں، کہ قرآن فرما رہا ہے کونو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تم ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ایسے مشاعرے اور طرحی کلام منعقد کرنا اور عوام کو اس کی طرف راغب کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے۔ میں بھی معزوز ہوا ہوں یہاں بیٹھ کر، بہت اچھے علمی نکات اور تاریخ سے ہم یہاں بیٹھ کر آشنا ہوئے ہیں، وہ بھی شعراء کی کلاموں کے ذریعہ۔ تو ان کی جتنی بھی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے۔ دعا ہے خداوند متعال تمام شعراء کو ان اشعار کے صدقے میں اس دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران فرمائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومحبيهم
ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اول ما خلق اللہ نوری. صلوات پڑھیں بر محمد وعلیہ. دعا ہے خداوند منان اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اس جشن کے صدقے میں آپ تمام حاضرین کے نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے. پروردگار بالاخص تمام شعراء کی زبانوں کو مزید ان میں خوبصورتی عنایت فرمائے، اور پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ اور ہمیں سب مومنین کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے. اس دنیا میں بھی ہمیں صادقین کے ساتھ متمسک رہنے اور آخرت میں بھی صادقین کے ساتھ محشور فرمائے. ہمارے ملجأ و ماوا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھ لیجئے. وقت میں گنجائش باقی نہیں رہی کیونکہ 10 منٹ باقی ہیں، تو میں 10 منٹ تو پڑھنے والا نہیں ہوں. ویسے چلو 10-15 منٹ میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے بیان کریں گے، کیونکہ یہ جو آپ نے طرح کلام پیش کی کہ مہکی ہے دو جہاں کی فضا صادقین سے، تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دونوں صادق کے لقب سے مشہور ہیں. سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین کہ ان کا لقب بھی صادق، اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی مشہور لقب صادق ہے. ایک ہستی وہ ہیں جو بانی شریعت ہیں، اور دوسری ہستی وہ ہیں کہ جو اس شریعت کو آگے مضبوط کرنے والی اور پھیلانے والی ہیں. اور عجیب ہے، پہلی ہستی کہ جو رسول ہیں، پیمبر ہیں، جن کا لقب صادق ہوا، تو ان کے نام پر یہ دین آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور دوسری ہستی کہ جس کا آپ جشن منا رہے ہیں، ان کے نام پر مذہب جعفری مشہور ہو گیا. اور ہم فخر کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے مذہب کو ماننے والے ہیں. مذہب تو وہی ہے جو سرور کائنات کا ہے، لیکن امام کے نام سے یہ مذہب کیوں مشہور ہوا؟ امام کے نام سے یہ مذہب کیوں مشہور ہوا؟ اس لیے کہ اگر آپ امام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قد ملأت الدنیا بعلمہ و فقہہ، کہ امام نے اپنے علم کے ذریعہ اور اپنی فقہ کے ذریعہ پوری دنیا کو مکمل طور پر پر کر دیا تھا. یعنی امام نے اتنا دین کی خدمت کی ہے کہ وہاں مختلف روایات ملتی ہیں کہ اگر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ہی وقت میں کوئی زبانوں میں امام کے پاس شاگرد آتے تھے، اور امام ہر شاگرد کو اس کی زبان میں جواب دیتے تھے. کم از کم 15 زبانوں سے تعلق رکھنے والے امام وہ ہوتا ہے جو ہر زبان سے آشنا ہوتا ہے. امام وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو کہے کہ میں اس سوال کا جواب نہیں جانتا، یا آپ کو
آپ نے جو زبان استعمال کی ہے اس زبان سے میں واقف نہیں ہوں۔ امام وہ ہے جو ہر زبان سے آشنا ہوتا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک چڑیا آئی اور پھر چلی گئی، اور امام نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے گھونسلے میں بچے ہیں اور وہاں سانپ ان کو اذیت دے رہا ہے، آپ آئیے اور ان سے ہمیں نجات دلائیے۔ امام وہ ہے جو پرندوں کی زبان سے بھی آشنا ہو، تو انسان کی زبان سے آشنا نہیں ہوگا۔ آج بھی اگر کوئی شخص 3 یا 4 زبانیں جان لے تو فخر سے کہتا ہے کہ میں اردو بھی بول سکتا ہوں، انگریزی بھی بول سکتا ہوں، فارسی بھی سمجھ سکتا ہوں، عربی بھی بول سکتا ہوں، تو فخر سے کہتا ہے۔ اور امام کی وہ ذات کتنی عظمت کی لائق ہے کہ جو ایک ہی وقت میں ہر شاگرد کو اس کی زبان میں امام درس دے رہے تھے۔ اور ایک مرتبہ اس وقت کے خلیفہ نے، میں فقط یہ نقطہ بیان کروں اور پھر آپ کی زحمت انشاءاللہ تمام، کہ امام کے وقت میں خلیفہ ہے منصور دوانکی، کہ اس نے چاہا کہ لوگوں کے سامنے امام کا امتحان لیا جائے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ان کا علم وہ نہیں ہے جو سیکھ کر آئے ہوں۔ آپ اور میں سیکھنے کے محتاج ہیں۔ ائمہ کا علم کون سا علم ہوتا ہے؟ جی، علم لدنی، من لدن علم، اللہ کی طرف سے ادا ہوتا ہے۔ لہذا ان کو معرفت نہ تھی، شناخت نہ تھی۔ ہمیشہ دشمن انسان اسی چیز کا ہوتا ہے جس سے وہ ناواقف ہوتا ہے۔ الناس اعداء ما جاہلوا، یعنی لوگ دشمن ہیں اس چیز سے کہ جس سے وہ جاہل ہوتے ہیں، جس کی وہ معرفت حاصل نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کے پاس اگر علم ہوتا تو وہ اتنے امام کے دشمن نہ ہوتے، لیکن جب علم نہ تھا تو وہ دشمنی میں بہت زیادہ آگے چلے گئے۔ تو لہذا اس نے کوشش کی کوئی ایسے سوال تیار کیے جائیں کہ جس کے ذریعہ امام لوگوں کے سامنے آئے اور ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ تک پہنچ رہی ہے؟ تو اس نے ایک شخص کا انتخاب کیا جس کا نام ہے نعمان ابن ثابت۔ جی، نعمان وہ ہے کہ ابھی ذوالقرنین صاحب ایک شعر بھی پڑھ رہے تھے، نعمان ابن ثابت کہ جس نے 2 سال امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں گزارے ہیں۔ کتنے سال؟ 2 سال۔ اور اس سے اگر کوئی سوال کرتا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو نعمان کیا کہتا تھا؟ نعمان کہتا تھا میری عمر 2 سال ہے۔ کتنی ہے؟ 2 سال ہے۔ لوگ حیران ہو جاتے، 70 سال کا بوڑھا، 80 سال کا بوڑھا، 65 سال سے زیادہ اس کی عمر ہوگی کیونکہ امام سے بڑے تھے، اور اتنا بوڑھا شخص اور کہے کہ میری عمر 2 سال ہے تو لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ تو وہ جواب دیتا تھا لولا سنتان لہلک نعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام صادق کی خدمت میں گزارے تو یہ میں نعمان ہلاک ہو جاتا۔ میں کہوں گا چہرے بدلے ہیں لیکن نعرہ وہی ہے جو پہلے بھی کسی نے لگایا تھا، لولا علی لہلک فلاں، یا علی۔ تو یہ نعمان ابن ثابت سوال تیار کر کے آیا، مشکل سوال بنا کر آیا ہے۔ سامنے کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جا رہا، فقط نتیجہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ آیا ہے، آ کر اس نے سوال کیے ہیں، ایک ایک سوال کرتا تھا، امام اس کے 3 جواب دیتے تھے۔ ایک سوال کرتا تو امام کہتے انتم تقولون کذا واہل المدینۃ یقولون کذا ونحن اہل البیت نقول کذا۔ اے ابو حنیفہ سن، اگر تو سننا چاہتا ہے تو اس سوال کا جواب تمہارے نزدیک یہ ہے، اہل مدینہ کے نزدیک یہ ہے، اور ہم اہل بیت کے نزدیک برحق جواب یہ ہے۔ یا علی، تو یہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے مذہب آپ تک پہنچایا ہے۔ ایک ہستی وہ ہے کہ جس کو زمانے کے مشرکین نے صادق کے نام سے پکارا، اور دوسری ہستی وہ ہیں کہ جسے زمانے کے منافقین نے صادق کے نام سے پکارا۔
اور دونوں صادق کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور یہی ہستیاں آپ اشعار میں سن رہے تھے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یہ مشہور حدیث قدسی کے الفاظ آپ سنتے رہتے ہیں۔ سرور کائنات کو خداوند متعال نے فرمایا لولاک، یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ علت غائی کائنات ہیں یہ صادقین، کہ ان کے وسیلے سے آپ کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے۔ اور میں کہوں گا جیسے ہم کہہ رہے ہیں لولا کا، اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ اس کائنات کو خلق نہ کرتا، تو اس کا یہ معنی بھی آپ کر سکتے ہیں لولا، یعنی اگر رسول نہ تھا تو یہ کائنات بھی نہ تھی۔ ایک نتیجہ کیا ہے؟ رسول نہیں تھا تو یہ کائنات بھی خلق نہیں ہوئی تھی۔ دوسرا نتیجہ آپ یہ بھی نکال سکتے ہیں، اگر یہ نہیں ہیں اور نہیں ہوں گے تو کائنات بھی نہیں ہوگی۔ یعنی ایک محمد اور ایک صادق وہ ہے جو علت محدث کائنات ہے، اور دوسرا صادق وہ ہے کہ جو علت مبقی کائنات ہے۔ اللہم صلی علی لولا الحجت لصاخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو کائنات کا نظام ختم ہو جائے، درہم برہم ہو جائے۔ لولاک لما خلقت الافلاک۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں یہ مشہور جملہ فرمایا، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔ خدا تھا لیکن کچھ اور نہیں تھا۔ یہ آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، اگر میں پڑھنے بیٹھ جاؤں تو تقریباً 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، یعنی اللہ تھا لیکن اس کے ساتھ کچھ نہیں تھا، تو خداوند متعال نے عدم کے سناٹے کو توڑا، محمد و آل محمد کے نور کو خلق کیا، اور یہ وہ نور ہے جو زمانے سے بھی پہلے ہے، جس کو ما فوق الزمانیات کہتے ہیں۔ یعنی اب یہاں امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ کان اللہ، یعنی اللہ تھا، زمانہ بھی نہیں تھا۔ کان اللہ، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کانا کا لفظ لگایا گیا ہے۔ ویسے محمد و آل محمد سے پہلے زمانہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ کہ جو صاحب الامر ہے وہ زمانے کا محتاج نہیں ہے، وہ صاحب زمان ہے۔ آپ اور میں ہیں زمانے میں رہنے والے، ہم زمانے کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن جو صاحب الامر ہوتا ہے، جو صاحب العصر ہوتا ہے، صاحب زمان ہوتا ہے، وہ زمانے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا، جب امام کا ظہور ہوگا، جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کی عمر مبارک کتنی ہو چکی ہوگی؟ ابھی تو آپ کو علم ہی نہیں ہے، ابھی تو عمر جاری ہے۔ 1200 سال سے تو زیادہ، 1200 سال کے نزدیک عمر ہونے والی ہے، اس کے علاوہ اور بھی عمر آئے گی۔ لیکن جب امام کا ظہور ہوگا اور ظہور کے وقت امام آئیں گے تو اس وقت امام کا چہرہ مبارک نورانی ایسے آپ کو نظر آئے گا جیسے ایک جوان کا چہرہ ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا، کیوں نہ کہوں کہ یہ صاحب العصر والزمان امام ہے، کہ جو امام زمان کا وارث ہو وہ زمانے کی وجہ سے اس کا چہرہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کا چہرہ زمانے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیء۔ تو یہ 17 ربیع الاول کے جو آپ ولادت منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی گزری ہے، یہ ولادت کون سی تھی؟ یہ خلقت کیا تھی؟ خلقت جسمانی۔ ایک کیا ہے؟ خلقت نورانی، کہ جس کو امیر المومنین یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے عدم کے سناٹے کو توڑا اور محمد و آل محمد کو خلق کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نور محمدی، کہ جس کے بارے میں خود سرور کائنات نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے خلق کی ہے وہ میرا نور ہے۔ اولو ما خلق اللہ نوری۔ آپ
اصول کافی اٹھیں، فروع کافی اٹھیں تو آپ کو وہاں مختلف روایات ملیں گی. وہاں اول مخلوق کے بارے میں چند روایات ہیں. مثلا ایک روایت یہی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق کیا ہے؟ نور محمد. ایک اور روایت کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ روحی، سرور کائنات نے فرمایا سب سے پہلی مخلوق کہ جس کو اللہ نے خلق کیا وہ چاہیے کہ جو پہلی مخلوق ہو. اور یہاں سرور کائنات چاہیے کہ جو پہلی مخلوق ہو. اور یہاں سرور کائنات کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے. اگر پہلی مخلوق میرا نور ہے تو پھر میری روح نہیں بن سکتی. اگر میری روح پہلی مخلوق ہے تو پھر وہ علم نہیں بن سکتا. اگر علم اول مخلوق ہے تو عقل نہیں بن سکتی. اگر عقل اول مخلوق ہے تو لو نہیں بن سکتی. اگر لو اول مخلوق ہے تو پھر قلم بھی اول مخلوق نہیں بن سکتا. جبکہ یہ حدیث ساری کیا ہیں؟ موثقہ حدیث ہیں، مصدقہ حدیث ہیں، ان کی تصدیق کی گئی ہے. تو ان کا جواب ملا ہے، کہا گیا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ روحی، العلم العقل اللوح القلم سے مراد ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کا نام حقیقت محمدیہ ہے. صلی اللہ علی محمد آل محمد. یعنی جو روح کو پہچاننا چاہتا ہے تو وہ حقیقت محمدیہ کو دیکھے، جو لو کو پہچاننا چاہتا ہے وہ محمد کو دیکھے، جو قلم کو پہچاننا چاہتا ہے وہ محمد کو دیکھے، جو عقل کو پہچاننا چاہتا ہے وہ محمد کو دیکھے، جو علم کو پہچاننا چاہتا ہے وہ محمد کو دیکھے. اللہم صلی علی. لو کسے کہتے ہیں؟ لو کا معنی کیا ہے؟ تختی جی، جس پر کسی نقش کو ابھارا جائے جی، نقش واضح کیا جائے. اور قلم کیا ہوتا ہے؟ قلم کسے کہیں گے؟ جس کے ذریعہ نقش ابھرے، یعنی جس پر آپ نقش ابھارتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ لو، تختی. اور جس کے ذریعہ نقش ابھرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قلم کہتے ہیں. اب حقیقت محمدیہ کو آپ لوح بھی کہہ رہے ہیں اور حقیقت محمدیہ کو آپ قلم بھی کہہ رہے ہیں. تو میں اگر اس کی یوں وضاحت کر دوں تو معنی نہیں ہے، یعنی حضرت محمد وہ اول مخلوق ہیں کہ جن کے ذریعہ حقیقت توحید کیا ہے؟ ابری ہے. اور وہ قلم ہیں کہ جن کے ذریعہ حقیقت توحید کو ابھارا گیا ہے. دعا ہے خداوند متعال آپ کو اور ہم سب کو محمد و آل محمد کی سیرت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں آپ کے 7 منٹ زیادہ لے گیا، لہذا معذرت خواہ ہوں، وقت میں گنجائش نہ تھی. بر محمد و آل محمد صلوات اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا محمود بحق محمد المصطفیٰ، یا اعلیٰ بحق علی المرتضیٰ، یا فاطر بحق فاطمۃ الزہراء، یا محسن بحق الحسن المجتبیٰ، یا قدیم الاحسان بحق الحسین الاچیان و بحق تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہم الصلاۃ والسلام. پروردگارہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس نورانی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. پروردگارہ اس محفل میں جتنے شعراء نے، جتنے سامعین نے، جتنے افراد شریک ہوئے ہیں، بار الہ ان تمام کو صحت و سلامتی و طول عمر نصیب فرما. صادقین کے صدقے میں بار الہ ہمیں علم اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. پروردگارہ ہمیں علم و عمل سے مالا مال فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے دلوں کو صادقین کے علم سے منور فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمیں ہر حال میں اپنی ذات کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار یقیناً تیرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ تو نے ہمیں ایسی صادق ہستیاں عطا کی ہیں. بار الہ ان ہستیوں
کہ عطا کرنے کے صدقے میں ہمیں اپنی ذات کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ حاضرین میں اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرما، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو رزق حلال وسیع عنایت فرما، اگر کوئی مریض ہے چاہے یہاں موجود ہے یا گھروں میں موجود ہیں، ہسپتالوں میں موجود ہیں، بار اللہ تمام اہل ایمان کے جو بیمار ہیں بار اللہ بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمات و برکات کا نزول فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرما، شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ وہ مرحومین اور وہ مومنین اور مومنات کے جو اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، بار اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، انہیں صادقین کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس ظلم برے دور میں تمام مظلومان عالم بالاخص فلسطین، یمن، بحرین، شام، لبنان اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ انصار اللہ یمن، حزب اللہ لبنان، حماس فلسطین اور پاسداران انقلاب کی تو خود مدد و نصرت فرما۔ بار الہ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت علیہم السلام کو نیست و نابود فرما، دشمنان تشیع جہاں کو نیست و نابود فرما، دشمنان پاکستان کو ناکام و نامراد فرما، امریکہ و اسرائیل کو ناکام و نامراد فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اس محفل میں جتنے افراد شریک ہوئے ہیں بار الہ تو دلوں کے حالات سے آگاہ ہے، تمام حاضرین اور غائبین کی تمام دلی حاجات، دلی تمناؤں، دلی آرزوؤں کو پورا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ وہ دعائیں جو ہم زبان پر نہیں لا سکے تو علیم بذات الصدور ہے، ہماری تمام دعاؤں کو پورا فرما، ہمارے ملجا و ماوا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ النبی